السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی آخری فصل پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج یہ فصل بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ باب مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 191 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 52 ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ صراط مستقیم کو مثل کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے، کیونکہ یہ مضمون قرآن کریم کے اندر نہیں ہے نا جو بیان ہو رہا ہے۔ البتہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس مضمون کی وحی کی گئی ہے نا۔ تو حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے، جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے جس پیغام کو بندوں تک پہنچائیں کہ اللہ نے ایسا فرمایا اور وہ قرآن کے اندر نہ ہو تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حضور کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، معنی اور مفہوم رب کا ہوا کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی وعن جنبتی الصراط سوران، کہ صراط مستقیم کے دونوں پہلو میں، دونوں طرف، دونوں کنارے سوران، دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحۃ، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اوپن دروازے ہیں۔ وعلی الابواب ستر مرخات، اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ وعند رأس الصراط داع، اور صراط مستقیم کے سرے پر ایک داعی ہے، یقول، جو کہتا ہے استقیموا علی الصراط، راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، یعنی صراط مستقیم پر ڈٹے رہو۔ ولا تعوجوا، اور کجی اختیار نہ کرو، کجروی اختیار نہ کرو۔ وفوق ذالک داع یدعو، اور اس کے اوپر ایک اور داعی ہے جو پکارتا ہے، کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پکار کر کے کہتا ہے، قال، یہ کہتا ویحک، تم پر افسوس ہو، لا تفتحوا، اس دروازے کو مت کھولو، فانک ان تفتحوا تلجہ، اس لیے کہ اگر تم اس دروازے کو کھول لو گے، تلجہ دخل یدخل، تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ایک پوری تمثیل بیان کی گئی ہے، یہ سمجھ جائیے کہ زبردست تمثیل ہے ایک طرح سے۔ اس تمثیل کا آپ خلاصہ یوں کر دیکھ لیں کہ اس دنیا میں سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نقل بھی ہے، اصل بھی ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے انتظامات بھی فرمائے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ ڈیری فارم کا دودھ اور خالص دودھ دونوں سفید ہیں، ایسے ہی ولایتی اور دیسی سونا دونوں پیلے ہوا کرتے ہیں، یلو کلر کے ہوتے ہیں، اصلی اور نقلی گھی دونوں یکساں ہوا کرتے ہیں، مگر قدرت نے ان میں فرق کرنے کے لیے کسوٹی اور دوسرے آلے پیدا فرما دیے ہیں۔ ایسے ہی یہاں نقلی نبی بھی ہیں، نقلی دین بھی ہے، نقلی کتابیں بھی ہیں، نقلی مولوی بھی ہیں، بلکہ نقلی خدا بھی ہیں، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ تو اس میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظامات فرمائے ہیں، اور یہ زبردست انتظام ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ جو ہے صراط مستقیم ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر تم چلو گے تو گویا تم اصل راستے پر چل رہے ہو۔ اس سے جو نقلی راستے ہوں گے، جو فرضی راستے ہوں گے، اس کے درمیان تم کیا کر سکو، امتیاز کر سکو۔ اس کو دیکھیں، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ثم فسرہ، پھر اللہ رب العزت نے اس تمثیل کی تفسیر بیان فرمائی، فاخبر، تو بتایا کہ ان الصراط هو الاسلام، کہ صراط جو ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا موقع پر کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی اتباع پیروی کرے گا تو وہ دین کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اسلام ہی وہ راہ راست ہے، وہ اسلام ہی صراط مستقیم ہے، جس کے اختیار کیے بغیر کوئی بندہ رب کی بارگاہ کا مقرب اور محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے زنا ہے، ارتداد ہے، چوری ہے نا،
تو یہ سب کے سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، محارم اللہ۔ تو یہ کھلے ہوئے دروازے جو ہیں یہ اللہ کے محارم ہیں، تو کوئی بھی بندہ ان محارم کے قریب نہ جائے، ان حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے، ورنہ وہ صراط مستقیم سے کیا ہو جائے گا؟ بھٹک جائے گا۔ وَأَنَّ سُطُورَ الْمُرْخَاتَ حُدُودُ اللّہ، اور جو لٹکے ہوئے پردے ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں، کہ اللہ نے کیا حدود قائم کر رکھی ہے نا۔ بندہ اگر کوئی توحید کا اقراری ہے، رسالت کو ماننے والا ہے، آخرت کو پہ ایمان رکھنے والا ہے، ان ایمان کے بعد اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، حدود الہی کی پابندی نہیں کر رہا ہے، زنا، بدعقیدگی، ارتداد، چوری، ان جیسے جرائم اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ ایسا شخص عقیدے کے اعتبار سے راہ راست پر تو ہو سکتا ہے، لیکن عملاً وہ گمراہ کن ہے اور گمراہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدود الہی کی پاسداری کرنا اور عقائد کی درستگی رکھنا، یہ دونوں چیزیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اور لٹکے ہوئے پردے وہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَأَنَّ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور راستے کے سرے پر جو داعی ہے نا وہ قرآن ہے، یعنی قرآن جو ہے ہمیں پکار کر کے کہتا ہے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری باتوں پر چلو، ہمارے احکامات پر چلو، ہمارے امر و نواہی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِي مِن فَوْقِهِ، اور داعی سے بھی اوپر ایک داعی ہے، واعظ اللہ، جو اللہ کا واعظ ہے، فی قلب کل مومن، جو ہر مومن کے دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ یہ واعظ کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ واعظ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جن کو الہامی فرشتہ کہا جاتا ہے، جو مومن کے دل میں اچھے خیالات کو ڈالتے رہتے ہیں۔ اب مان لیجیے کوئی قرآن ہے، قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو قرآن سے جو معانی اور مفاہیم سمجھنا چاہیے، تو یہ اچھے معانی اور مفاہیم کا القاء یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اس کو واعظ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا واعظ جو ہر مومن کے دل میں ہوا کرتا ہے۔ آدمی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے راستہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، طریقہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو کچھ اضافی چیزیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں، وہ اچھی باتیں، اچھے خیالات، یہ فرشتے اس کے دل و دماغ میں وہی نہیں الہام کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ رواہ رزین و رواہ احمد، اس حدیث کی روایت رزین اور امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ والبیہقی فی شعب الایمان، اور بیہقی نے بھی شعب الایمان میں سے حدیث کی روایت کی ہے، کن کے ذریعے سے؟ نواس بن سمعان کے ذریعے سے، سمعان۔ وقد الترمذی عنہ الا انہ ذکر اخسر منہ، مگر ذکر اخسر منہ، ایسے ہی امام ترمذی نے بھی انہی سے روایت کیا، نواس بن سمعان سے بھی، مگر انہوں نے اس سے مختصر ذکر کیا ہے، اتنی تفصیل انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 193، وعن ابن مسعود قال من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی من کان مستنا، جو کوئی کسی شخص کی پیروی کرنا چاہے، مستن کا اصل معنی جو ہوتا ہے نا وہ کسی کی اتباع کرنا، کسی کے راستے پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے۔ ایک ہے حدیث مرفوع، ایک ہے حدیث موقوف۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک متصل ہو، کہ صحابی یہ کہیں کہ نبی کریم نے ایسا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ ایک ہے حدیث موقوف۔ حدیث موقوف کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ڈائریکٹ کہیں کہ صحابی کسی حدیث کی ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کی سند متصل نہ ہو، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، لیکن حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ اور حدیث موقوف آثار صحابہ وغیرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی صحابہ کے قول و فعل یہ حدیث موقوف کہلاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو کسی کی اتباع و پیروی کرنا چاہے، مستنن فلیستن بمن قد مات، تو وہ اس شخص کی اتباع و پیروی کرے جو مر چکے ہیں، یعنی مرحومین کی، مرنے والوں کی جو ہے وفات یافتہ بزرگوں کے راستے پر چلے، ہے نا، جو جا چکے ہیں، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں من کان مستنن، جو سیدھی راہ جانا چاہے وہ یا وفات یافتہ بزرگوں کی راہ پر چلے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ وفات یافتہ بزرگوں اور لوگوں کے راستے پر چلے؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ فإن الحي، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر زمانے کی رفتار بڑھ رہی ہے اسی قدر فتنے کی تعداد بھی آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ اولئک اصحاب محمد، اب یہ وضاحت بھی ہو گئی، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب ہیں، یعنی صحابی رسول ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت کے بہترین لوگوں میں سے تھے، جو اس امت کے اعلیٰ اور عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ابرھا قلوبا، جو دلوں کے اعتبار سے یعنی دل کے نیک تھے۔ ابرھا قلوبا، دل کے اعتبار سے نیک تھے، دل کے نیک تھے۔ واعمقھا علما، اور علم میں گہرے تھے۔ واقلھا تکلفا، اور تکلف و بناوٹ میں بہت کم تھے، یعنی کم تکلف و صنعت کرنے والے تھے، بناوٹ کرنے والے تھے، بہت کم۔ یعنی کہ یہ صحابہ کی گویا کہ ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ صحابہ کی صفات تھیں، یہ ہر طرح سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے، سارے علوم کے جامع تھے، اور بناوٹ، دکھلاوے، ریاکاری سے پاک و صاف تھے۔ ان میں کوئی محدث تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی فقیہ، کوئی قاری، کوئی صوفی، مطلب یا کوئی فرائض کے عالم تھے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود حالت ان کی یہ کیا تھی کہ فرش خاک پہ سو رہتے تھے، معمولی کھانوں پہ گزارا کر لیا کرتے تھے، بے علم فتویٰ دینے پر جرأت نہ کیا کرتے تھے، بلکہ نہیں معلوم ہوتا تو صحابہ سے، اپنے بڑوں سے، یا پھر خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ بدن کے فرشی تھے لیکن روح کے عرشی تھے، ظاہر میں خلق کے ساتھ تھے اور باطن میں اپنے خالق کے پاس، گدری میں گویا کہ گدڑی میں لپٹے ہوئے ایک لال تھے۔ یہ زبردست وضاحت شیخ احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰ نے کی ہے ان کے حوالے سے۔ اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی صحبت ولاقامت دینہ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت و ہم نشینی اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اس لیے تم ان کی فضیلت، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے آثار کی اتباع و پیروی کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان صحابہ کے اخلاق اور ان کی سیرت و کردار پر، ان کی سیرت و کردار کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہی لوگ صراط مستقیم پر تھے، وہی لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ گویا کہ وہ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سمجھ جائے کہ صراط مستقیم پر ہونے کی بشارت دی گئی کہ یہی لوگ صراط مستقیم پر تھے۔ اور اس کے علاوہ کئی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ما انا علیہ واصحابی، صراط مستقیم وہ ہے، یعنی وہ جنتی ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ایسے ہی ایک جگہ آیا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ہے نا۔ تو مطلب صحابہ کی اتباع و پیروی صراط مستقیم پر ہونے کی پہچان ہے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہی لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی اتباع و پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع و پیروی نہ کی جائے، اور صحیح معنوں میں آقا مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ صحابہ کی نقوش کو مشعل راہ نہ بنا لیا جائے۔ تو ان کے نقوش کی اتباع کرنا، ان کے راستے پر چلنا، یہ انسان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے کا مسافر بناتا ہے۔ رواہ رزین، اس حدیث کی روایت رزین نے کی ہے۔ حدیث نمبر 194، وعن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے بنسخۃ من التوراۃ، تورات کا ایک نسخہ لے کر۔ فقال یا رسول اللہ، تو عرض کیا اللہ کے رسول، هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ توریت کا ایک نسخہ ہے۔ فسکت، تو آپ خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرأ، تو پھر عمر بن خطاب اسے پڑھنے لگے، یعنی توریت کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے، ہے نا۔
تو جب حضور سے انہوں نے کہا کہ یہ توریت کا نسخہ ہے تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو آپ کی خاموشی کو حضرت عمر بن خطاب نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے اجازت دے دی ہے پڑھنے کی، اس لیے آپ خاموش ہو گئے، حالانکہ حضور نے اجازت نہیں دی تھی، جیسا کہ آگے حدیث کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا ایک اجتہاد تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید خاموشی یہ اجازت کے اوپر موقوف ہے، اس لیے حضور کے سامنے انہوں نے توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ فجعل یقرأ، تو وہ توریت کو پڑھنے لگے۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارکہ رخ انور متغیر ہونے لگا، غصے سے ہوتا ہے لال پیلا ہونا، ایسے ہی سرخ ہو گیا۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ثقلت الثواقل، یہ رونے والیاں تم پر روئیں۔ یہ جو ہے کہ عرب کا محاورہ ہوا کرتا ہے، عرب والے جب کسی بندے پر کچھ ناراض ہوتے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، جیسے کہ ایسے ہی تریبت یمینہ، یا پھر رغم انفہ، تو اس طرح کے جملے بولا کرتے تھے۔ مقصد بددعا دینا نہیں ہوا کرتا تھا، مقصد اپنی ناراضگی کا یا پھر یہ کہ ناراضگی کا اظہار کرنا یا جزر و توبیخ کے لیے کہنا ہوا کرتا تھا۔ بددعا دینا یا موت کی بددعا کرنا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو رونے والے تم پر روئیں، یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ یعنی تمہاری موت ہو، تم مر جاؤ، اصل یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد ریئل اور حقیقتاً یہ مراد نہیں لیا جاتا ہے محاورے میں کہ تم واقعی میں مر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ جو رونے والے تم پر روئیں۔ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ انور کی طرف توجہ کی، دیکھا، فقال، تو عرض کیا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ تو اللہ اس کے رسول کے غضب سے انہوں نے کیوں پناہ مانگی؟ انہیں یہ اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہمارے توریت پڑھنے کی وجہ سے حضور ناراض ہو رہے ہیں اور حضور پر غضب کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ سے بھی، اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگی اور اللہ کے رسول کی بھی غضب سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا غضب ہونا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اس لیے حضرت عمر نے دونوں جملے کہے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد نبی، اور نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یعنی ہم اسلام کو بھی فالو کرتے ہیں، آقا کریم کی بھی اتباع پیروی کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور اللہ کے رب ہونے پر بھی ہم راضی ہیں، اس لیے اگر ہم سے اگر یہ گستاخی ہو گئی بظاہر تو اسے معاف کر دیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہو جائیں، موسیٰ آ جائیں، مطلب دنیاوی زندگی میں، ورنہ تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت بھی ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ تمہارے درمیان ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، پھر تم ان کی اتباع و پیروی کرنے لگو، وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ دو، تو لزللتم عن سواء السبیل، تو ضرور تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ انبیاء چاہے وہ موسیٰ ہو یا کوئی بھی نبی ہو، اگر ہمارے زمانے میں اگر وہ آ جائیں تو ان سب کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہماری اتباع و پیروی کریں۔ اگر میری اتباع و پیروی کر کے تم لوگ ان حضرات کی اتباع و پیروی کرو گے تو ضرور تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اور نبی مکرم کی شریعت ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہو گئی، اس لیے اب اس شریعت کے بعد کسی اور کی شریعت قابل مقبول نہیں ہے، یہاں تک کہ توریت، انجیل، زبور کے اگر اصل نسخے بھی آ جائیں بغیر تحریف و تبدل کے، پھر بھی اس انسان کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے لیے قرآن کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی پیروی ہی لازم و ضروری ہوگی۔ لزلتم عن سواء السبیل، ضرور تم راہ راست کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے۔ ولو کان حیا وادرک نبوتی، اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے، لتبعنی، تو ضرور وہ میری ہی اتباع کرتے، میری ہی پیروی کرتے۔ تو جب میں موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد، جب میں موجود ہوں، میرے درمیان تم لوگ ہو، میں
موجود ہوں تو پھر ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی چیزیں تم ہم سے پوچھنے کی کوشش کرو نا. تورات سے تم کیوں ہدایت لیتے ہو؟ زبور کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟ جو بھی معاملات ہیں ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے دین کو سیکھو، ہدایت ہم سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ توریت و زبور اور انجیل سے. اس لیے کہ ان سب کی حیثیت کیا ہے، اس حیثیت کی طرف بھی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ ان سب کی حیثیت یہ ہے کہ اگر یہ میرے بعد بھی، میرے زمانے میں اگر یہ سب کے سب ہوتے ہیں نا، یا ان کتابوں کے کے جن پر یہ ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کے سب میری ہی اتباع و پیروی کرتے ہیں. اب یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت نافذ العمل ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے میثاق کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پورے آخر تک، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کی تسلیم کرنا یہ عہد الست میں طے کیا جا چکا تھا کہ جتنے انبیاء آئیں گے، جتنے انبیاء ہوں گے، سب کے سب محمد رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کریں گے، اور ان کے آنے کے بعد دیگر حضرات کی نبوت اور دیگر حضرات کی جو ہے وہ شریعت کیا ہو جائے گی؟ منسوخ ہو جائے گی. اسی سے علماء اور مفسرین نے استشہاد پیش کیا ہے. رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے. اب انشاءاللہ 3 حدیثیں رہ گئی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی نیکسٹ میں انشاءاللہ. السلام علیکم.